گزشتہ آڈیو میں یہ کوشش رہی کہ اس غلط تاثر کی نفی حالات و واقعات کی روشنی میں کر سکوں کہ سلام اللہ ٹیپو ضیاء حکومت کا کوئی ایجنٹ تھا یا ہائی جیکنگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی، گو کہ اس ضمن میں بہت سے دیگر شواہد بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس وقت دمشق میں سلام اللہ ٹیپو نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر حکومت پاکستان نے اس کے مطالبات ایک دن کے اندر نہ مانے تو وہ سب سے پہلے اغوا شدہ طیارے میں سوار 5 امریکیوں کو قتل کر دے گا، اس اعلان کے فوری بعد ضیاء نے ہائی جیکروں کے مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ ضیاء کے اس عمل پر پاکستان میں اس کے بارے میں مزید منفی تاثر یہ پیدا ہوا کہ ضیاء نے کسی پاکستانی مسافر کی جان کی تو کوئی پرواہ نہ کی، جبکہ امریکی مسافروں کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پر مطالبات مان لیے۔ ظاہر ہے اگر یہ ہائی جیکنگ ضیاء نے خود کروائی ہوتی تو پاکستانی مسافروں کی جان بچانے کے تاثر کو قائم کر کے مطالبات مان کر ہیرو بننے کی کوشش کرتا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا، جو کہ واضح ثبوت ہے کہ ہائی جیکنگ کا تعلق نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے تھا اور نہ ہی ٹیپو ضیاء کا بندہ تھا۔ بہرحال گاہے بگاہے اس موضوع پر مزید بھی بیان کرتا رہوں گا کہ ہو سکتا ہے جو لوگ اس پروپیگنڈے کے قائل ہیں کہ ہائی جیکنگ ضیاء کی ایما پر ہوئی تھی ان کی اصلاح ہو سکے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد چند ممالک کے سربراہان نے بھٹو خاندان اور پیپلز پارٹی کا کھل کر بھرپور ساتھ دیا تھا، مالی وسائل اور اخلاقی طور پر ضیاء مخالف عناصر کی بھرپور مدد فرمائی، جس میں لیبیا کے شہید کرنل قذافی، حافظ الاسد، پی ایل او کے لیڈر پیش رہے۔ یاسر عرفات نے تو بھٹو برادران کو ضیاء کے طیارے پر میزائل سے حملہ کرنے کے لیے اپنے تربیت یافتہ فدائین تک دینے کی پیشکش کی تھی۔ اسی طرح سے قذافی شہید نے نہ صرف بھٹو خاندان بلکہ پیپلز پارٹی کے ہر خاص و عام کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول رکھے تھے۔ فرخندہ بخاری، جام صادق، عثمان خالد، کوثر علی شاہ اور ایسے دیگر حضرات جو لیبیا آئے ان کی ہر طرح کی امداد کی گئی۔ کوثر علی شاہ پارٹی کا اولین فرد تھا جو پاکستان سے فرار ہو کر لیبیا میں آیا۔ ان دنوں کرنل قذافی اپنی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل یعنی اسلامی ممالک سے 10 سے 12 لاکھ جوانوں کو لیبیا میں جمع کر کے جدید اسلحہ سے لیس ایک فوج کی تشکیل، جس کا مقصد فلسطین، کشمیر کی آزادی اور سعودیہ اور دیگر خلیجی ریاستوں کی حکومت کو گرا کر ایک بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا۔ کوثر علی شاہ صاحب نے یہاں کے حکومتی افسران سے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے افراد کو بھی اس فوج میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ اس کے علاوہ لیبیا حکومت نے پاکستان میں ضیاء کے خلاف کام کرنے کے طریقہ کار پر کوثر علی شاہ کو اپنی تجاویز دینے کا کہا، تو شاہ صاحب نے بہت سی تجاویز میں ایک تجویز یہ بھی دی کہ لیبیا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے غریب کارکنوں کے اہل خانہ کو لیبیا کی فوج میں بھرتی کرے کہ اس سے پارٹی کارکن معاشی فکر سے آزاد ہو کر پوری توجہ سے ضیاء مخالف تحریک میں بھرپور حصہ لے سکیں گے۔ یہ تجویز کرنل صاحب کو بہت پسند آئی اور طے یہ پایا کہ ابتدائی طور پر پارٹی کے کارکنوں کے گھرانوں سے 5000 افراد کو لیبیا بھیجا جائے گا اور ان میں سے توانا افراد کو لیبیا کی فوج میں نوکری دی جائے گی اور دیگر افراد کو دوسری قسم کی نوکریاں دی جائیں گی۔
اسی دوران کوثر علی شاہ اپنی فیملی کے ساتھ بھٹو برادران کے ساتھ مل کر انقلابی سرگرمیوں کو انجام دینے کی خاطر لیبیا سے کابل آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوثر علی شاہ بھٹو خاندان اور پیپلز پارٹی کا ایک انتہائی مخلص نظریاتی ساتھی تھا۔ اس کے سارے خاندان نے پارٹی کے لیے ہر مشکل وقت میں ساتھ نبھایا۔ کوثر علی شاہ لاہور کے ایک انتہائی تعلیم یافتہ، معروف اور معزز فیملی سے تعلق رکھتا اور پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا۔ کابل میں بھی شاہ خاندان نے بھٹو برادران اور ان کے ساتھیوں کی خدمت اور تنظیم کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ آغاز میں میر مرتضیٰ بھٹو تنظیمی امور پر شاہ صاحب کے مفید مشوروں کو بہت اہمیت دیا کرتا تھا، اور کیونکہ شاہ صاحب نے پاکستان میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ مل کر مارشاء اللہ کے خلاف بہت کام کیا ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہ غریب پارٹی کارکنوں کے تنگ معاشی حالات سے بخوبی آگاہ تھے، لہٰذا کوثر علی شاہ نے بھٹو برادران کو بھی یہ تجویز دی کہ لیبیا حکومت ہماری پارٹی کے کارکن گھرانوں کے افراد کو لیبیا میں نوکریاں دینے پر آمادہ ہو چکی ہے، اور آپ وہاں جا کر اس بارے میں کرنل صاحب سے معاملات طے کر لیں، اس کا فائدہ ہماری پارٹی کو ہی ہوگا۔ اگلی بار جب مرتضیٰ بھٹو لیبیا گیا تو اس نے پارٹی کے 5000 ہمدرد افراد کو لیبیا بھیجنے کا ایک معاہدہ کر لیا۔ مرتضیٰ جب واپس کابل آیا تو اس نے کوثر علی شاہ کو پارٹی کارکنوں کو لیبیا اور تنظیم کے لیے بھرتی کرنے کی ذمہ داری سونپ دی کہ اسی دوران شاہ فیملی کو راجہ انور کا بھٹو بھائیوں کو قتل کرنے کے منصوبے کی خبر ہو گئی، جس پر شاہ صاحب نے اپنے قائد کے فرزندوں کو تمام حالات سے خبر دی اور راجہ انور کو تمام ثبوت کے ساتھ گرفتار کروا کر اپنی وفاداری اور کمٹمنٹ کی مزید ایک عمدہ مثال دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ بھٹو فرزند شاہ خاندان کے احسان مند ہو چکے تھے اور ان کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی، لیکن بدقسمتی سہیل سیٹھی، سردار سلیم احسان بٹی، شیخ گل وغیرہ نے اس ڈر سے کہ کہیں کوثر شاہ بھٹو برادران کا خاص اعتمادی مشیر ہی نہ بن جائے، لہٰذا اس ٹولے نے دن رات شاہ فیملی کے خلاف دونوں بھائیوں کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بھٹو فرزند ایک تو کم عمر ناتجربہ کار تو تھے ہی، اوپر سے کانوں کے کچھ کچے واقع ہوئے تھے، لہٰذا وہ یہاں ایک ایسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے جو تنظیم اور خود ان کے لیے بہت مضر ثابت ہوئی کہ جیسے قوموں کے لیے مرکز جدائی باعث مرگ ہوتی ہے، تو اسی طرح سے لیڈر اور اس کے مخلص جانثاروں میں خلیج بھی نہ صرف سیاسی بلکہ جسمانی موت کا بھی ایک موجب بن جاتی ہے۔ بھٹو برادران کابل میں جب تک اپنے آزمودہ پرانے مخلص کارکنوں کے درمیان رہتے رہے، کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جیسے ہی بے ضمیر کی مداخلت سے خلیج حائل ہوئی تو شاہ نواز اور مرتضیٰ کا قتل ہو گیا، اور خود بے ضمیر نے بھی پارٹی کے وفاشاروں کو خود سے قصداً دور کیا تو موت اس کے پاس آتی چلی گئی۔ بہرحال کوثر شاہ جو کہ مخلص ہونے کے علاوہ ایک اچھا منصوبہ ساز بھی تھا، وہ چاہتا تھا کہ پاکستان سے پیپلز پارٹی کے ہمدردوں کو فوری لیبیا روانہ کر دیا جائے، جس کے لیے وہ خود پاکستان جا کر یہ کام انجام دینے کے لیے تیار تھا، لیکن سردار سلیم سہیل سیٹھی سازش
سازش کی وجہ سے ایک ایسے آدمی کو تنظیم کا غدار قرار دے دیا گیا جس نے راجہ انور کے ہاتھوں دونوں بھائیوں کو قتل ہونے سے بچایا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ اور اس کی فیملی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گراں قدر خدمات تھیں کہ اس کے مقابلے میں سہیل سیٹھی یا سردار سلیم کی حیثیت بالکل کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ بھٹو بھائیوں کے ہم نوالہ ہم پیالہ بن جانے کو ہی سب سے بڑی قربانی جانتے تھے۔ کوثر علی شاہ کے خروج سے پارٹی کارکنوں کو لیبیا بھیجنے کا کام بالکل ختم ہو کر رہ گیا، جیسا کہ ضیاء الذوالفقار سے جتنا خائف تھا، لہٰذا اسی شدت سے وہ اس تنظیم کو ختم کروانے کا بھی خواہش مند تھا، کیونکہ ہر تنظیمی ساتھی کو کابل آنے کے لیے پاکستان کے قبائلی علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس لیے ضیاء حکومت نے قبائلیوں کو پیسے اور دیگر مراد کے بدلے الذوالفقار کے کارکنوں کو قبائلی علاقوں کے راستوں کو بند کرنے یا ان کو گرفتار کرنے کا لالچ دے رکھا تھا، جس سے تنظیم کے کارکنوں کو کابل سے پاکستان آنے یا پاکستان سے کابل جانے کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس سے بھٹو برادران بہت پریشان تھے کہ ایک دن رحیم شاہ نامی تنظیمی ساتھی نے ان کو مشورہ دیا کہ لیبیا حکومت نے آپ سے پاکستانی افراد بھرتی کرنے کا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ سب سے پہلے قبائلی علاقوں کے افراد کو لیبیا بھیجنے کا بندوبست کریں تو قبائلی علاقوں کے لوگ تنظیم کے ساتھیوں کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، بلکہ وہ پارٹی کارکنوں کو کراچی یا لاہور سے کابل لا کر آپ کے پاس چھوڑ دیں گے، جس سے ضیاء کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بھٹو برادران کو یہ تجویز پسند آئی اور اس پر عمل شروع ہو گیا۔ قبائلی جوک در جوک لیبیا کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کابل پہنچنا شروع ہو گئے، جس سے ان کے لیے رہائش کا مسئلہ پیدا ہو گیا، لہٰذا کابل کے محلے کلول پشتہ میں ایک وسیع و عریض حویلی نما گھر لیا گیا جہاں سب قبائلیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس صورتحال پر جوید اختر، جس کا تنظیمی نام امتیاز تھا، اور قیوم بٹ صاحب نے قیادت کو ایک بہت عمدہ مشورہ دیا کہ آپ قبائلی ساتھیوں کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی پارٹی کارکنوں کو یا ان کے افراد کو لیبیا بھیجنے پر غور کریں، لیکن اس مفید مشورے پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ معلوم نہیں وہ کون سی وجوہات و محرکات تھے کہ پارٹی کے غریب کارکنوں کو کرنل قذافی کی اس کھلی پیشکش پر لیبیا میں نوکری کے لیے بھیجے جانے پر سنجیدگی سے کام نہیں کیا گیا اور بہت ہی محدود پیمانے پر خیبر ایجنسی کے علاقے تیرا اور میمند ایجنسی سے لوگوں کو لیبیا لے جایا گیا اور شہری علاقوں سے پارٹی کے ہمدردوں کو نہیں چنا گیا۔ جنوری 1982 میں مجھے تنظیم کے اسلحے کے کوت کا انچارج بنایا گیا تو میں نے تمام ساتھیوں کو مختلف اسلحہ چلانے کی تربیت دینی شروع کر دی، جس میں کچھ وہ پشتون افراد بھی شامل تھے جو لیبیا فوج میں شامل ہونے کے لیے کابل میں آئے ہوئے تھے کہ ایک دن شاہ نواز نے مجھے بتایا کہ جو لوگ لیبیا جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میرا اصرار تھا کہ جو لوگ لیبیا کی فوج میں جانے کے لیے یہاں جمع ہیں ان کو بھی تربیت دی جائے تاکہ کرنل قذافی پر اچھا امپریشن پڑے کہ بھٹو برادران نے تربیت یافتہ پیشہ ور قسم کے فوجی ہمیں فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی تجویز رکھی کہ بجائے اس کے کہ سب لوگ کابل میں اکٹھے کیے جائیں اور پھر ان کو ایک عرصہ تک یہاں رکھا جائے، بہتر ہے کہ پاکستان میں ایک ٹریول ایجنسی کو رجسٹرڈ کروا کر پارٹی کارکنوں یا ان کے رشتہ داروں کو لیبیا بھیجا جائے یا پاکستان سے پہلے ترکی وغیرہ بھیج کر وہاں سے لیبیا کا ویزا لے کر روانہ کیا جائے کہ جتنے زیادہ افراد ممکن ہوں
اس آفر سے استفادہ کیا جائے۔ شاہ نواز نے میری تجویز سے اتفاق کیا، مگر اس پر عمل کرنے پر یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ وی آر شارٹ آف ٹائم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو برادران تنظیمی امور چلانے میں ہرگز خود مختار نہیں تھے، بلکہ ستر کلفٹن کی رائے بھی اس میں شامل ہوتی تھی۔ ممکن ہے کہ ستر کلفٹن کی یہ پالیسی نہ ہو کہ شہری علاقوں کے پارٹی کارکنوں کو بھٹو برادران کی حمایت پر لیبیا کی فوج میں بھرتی کے لیے جانے دیا جائے۔ جب ہم سب ساتھی لیبیا پہنچ گئے اور لیبین کو بتایا گیا کہ اب مزید کسی اور گروپ نے لیبیا نہیں آنا، تو سالم بن عامر کا رد عمل انتہائی تند رہا۔ اس نے ہم سب کو لائن حاضر کر کے ایک طویل لیکچر دیا اور بتایا کہ آپ کی قیادت نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے کہ ہماری ڈیل ہزاروں افراد کی بھرتی کی تھی، لیکن یہاں چند سو کے قریب بندے آئے ہیں، لہٰذا جو لوگ خود کو الذوالفقار کا ممبر جانتے ہیں وہ بھی اب لیبیا کی فوج کے سپاہی ہوں گے۔ آپ سب کا ورک پرمٹ اور سٹیٹس ایک ہی ہوگا، تنخواہ اور دیگر مراعات بھی مساوی ہوں گی، اور ناصر کیمپ میں فقط سالم بن عامر کا ہی حکم چلے گا۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنے نائب منصور سے کچھ دیر مشورہ کرنے کے بعد مجھے اپنے پاس بلوا کر اعلان کیا کہ یہ نوروز خان آپ سب کا انچارج ہوگا۔ نوروز خان نامی کسی قبائلی کے پاسپورٹ پر میں نے کابل سے لیبیا کا سفر کیا تھا، اس لیے لیبین مجھے نوروز خان کے نام سے پکارتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ناصر کیمپ کے ایک بنگالی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ سالم بن عامر اس کیمپ کا انچارج ہے، اور جتنے زیادہ کرائے کے فوجی کیمپ میں آئیں گے اس کا بجٹ زیادہ ہوگا، اور اس میں سالم کو زیادہ مالی فائدہ ہوتا ہے۔ کابل سے لیبیا آنے والے ہمارے گروپ میں 4 عدد ایسے افراد بھی موجود تھے جن کو تنظیم کے کسی ساتھی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ چاروں ہم میں سے کسی کے ساتھ گل مل کر نہ بات کرتے اور نہ ہی ہماری کسی سرگرمی سے ان کو کوئی غرض ہوتی۔ وہ چاروں بالکل الگ تھلگ رہتے۔ ان میں سے جو سب سے کم عمر دکھائی دیتا، اس کے لباس و طور طریقوں سے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ بندہ کسی بہت بڑے جاگیردار وڈیرے خاندان کا کوئی فرد ہے۔ اس کے ساتھ 2 لڑکے ہمہ وقت سائے کی طرح رہتے۔ یہ لڑکے دیکھنے سے بلوچ یا سندھی لگتے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص جو کہ 60-65 سال کا دراز قد پروقار شخصیت نظر آتا تھا، لیکن اس کے ایک ہاتھ کی کوئی 3-4 انگلیاں کسی حادثے کی وجہ سے کٹ چکی ہوئی تھیں۔ بہرحال یہ بزرگ بندہ ہر دم ایک بلوچ باشندہ دکھائی دیتا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم سب ساتھیوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ایک دن ہمارے ساتھی مرحوم آغا اقبال نے ہم سب کو اکٹھا کر کے بتایا کہ بھٹو برادران نے مجھے رازداری میں بتایا ہے کہ یہ 4 افراد بھٹو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے میری ذمہ داری لگا دی ہے کہ میں ان چاروں کے کھانے پینے، بہتر رہائش و دیکھ بھال کے دیگر لوازمات کی نگرانی کروں۔ جیسے ہی ہمیں لیبیا سے تنخواہ ملے تو ہر ساتھی مجھے 5 دینار دے تاکہ اس رقم سے میں بھٹو خاندان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں۔ میس سے کھانے پینے کا جو سامان بھی آئے وہ سب کا سب میرے کمرے میں آئے گا، جہاں سے میں یہ سامان تقسیم کروں گا۔ اب یہ دستور بن گیا کہ خورد و نوش کا سارا سامان آغا اقبال کے قبضے میں چلا جاتا، جہاں سے 2-3 ٹرے سجا کر بڑے اختتام سے آغا اقبال خود ان بھٹو خاندان کے افراد کی خدمت میں یہ پیش کیا کرتا کہ میر صاحب جب واپس آئیں تو ان کو بتا دیجئے گا کہ
آغا اقبال نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ بہرحال کھانے پینے کی سب اشیاء آغا کے پاس جانے سے کچھ ساتھیوں جب بھٹو برادران لیبیا آئے تو ساتھیوں نے ان 4 خاص مہمانوں کے بارے میں دریافت کیا تو شاہ نواز نے بتایا کہ یہ سردار خیر بخش مری کے لوگ ہیں جو لیبیا میں گوریلا تربیت حاصل کرنے آئے ہیں، جن میں مری کا ایک بیٹا حرب یار مری اور بوڑھا شخص شیر محمد مری باقی کے 2 باڈی گارڈ ہیں۔ یہ سنتے ہی اختر بیگ نے کہا کہ آغا اقبال نے تو ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ آپ کے خاندان کے ہیں، جس پر شاہ نواز نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر بخش مری نے ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ کے لوگ ہمارے لوگوں کو تربیت دیں۔